چین اور پاکستان دو قالب یکجان۔ بیجنگ میں وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات۔ شی جن پنگ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کا عزم کہا۔ یقین ہے پاکستان چینی عملے اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرے گا۔ شہباز شریف کی چینی صدر کی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار۔ کہا سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ شی جن پنگ کی دور اندیش قیادت کا ثبوت ہے۔ علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ بیجنگ میں وزیر اعظم اور روسی صدر کی اہم ملاقات کچھ دیر بعد۔ شہباز شریف کی تاجک صدر سے بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دریائے چناب راوی میں پانی کا بہاؤ تیز۔ ملتان کے قریب ہیڈ محمد والا پر دباؤ بڑھنے لگا۔ بہاؤ 4,90,000 کیوسیک تک پہنچ گیا۔ خطرے کی صورت میں بند توڑنے کی تیاریاں مکمل۔ پاک فوج نے ہیڈ محمد والا پر کنٹرول سنبھال لیا۔ ملتان ہیڈ محمد والا سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ہیڈ سدنائی پر اگلے چند گھنٹے اہم قرار۔ مائی صفورہ بند توڑنے کے لیے بارود نصب۔ سیلاب سے پیر محل تا کمالیہ کے 75 دیہات متاثر۔ 90,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ کبیر والا میں مزید 6 آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ نکاسو بند توڑنے کے اعلانات۔ ہیڈ تریمو پر سیلابی صورتحال برقرار۔ پانی کا بہاؤ 4,34,000 کیوسیک۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کا خطرہ۔ ملتان کے لیے آج کی رات بہت اہم۔ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ہیڈ سدنائی انتہائی حساس ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، پیر محل اور خانیوال کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ بپھرے ریلوں سے تباہی۔ اموات کی تعداد 41 ہو گئی۔ پنجاب کے 11 اضلاع بری طرح متاثر۔ 3,200 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ 24 لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی۔ 10 لاکھ کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ حافظ آباد کے علاقے ٹھٹیال بہلول پور میں بند توڑ دیا گیا۔ بھارت کی آبی جاریہ سے دریائے ستلج بے قابو۔ گنڈا سنگھ والا پر سنگین صورتحال۔ 2,53,000 کیوسک کا ریلا۔ قصور کے متعدد دیہات زیر آب۔ خواتین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تلوار پور کے 30 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ بستی سردار جمال الدین ڈوگر کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ کئی دیہات میں پانی داخل۔ خیر پور ٹامے والی میں حفاظتی بند ٹوٹ جانے سے 200 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں۔ احمد پور شرقیہ میں آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ لوگوں کی نقل مکانی۔ بہاولپور میں زمینی کٹاؤ تیز۔ کئی ایکڑ رقبہ دریا برد۔ ماڑی قاسم شاہ میں سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ساہیوال میں بھی آبادیاں پانی پانی۔ چیچا وطنی میں لوگ گھروں میں محصور۔ جب سے یہ سیلاب آیا میں نے دوائی نہیں کھائی۔ رات میری زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بتائیں شوگر کے مریض کی جو مرض ہے اس کی دوائی مل رہی ہے ابھی یہاں؟ شوگر کی انہوں نے دوائی نہیں دی۔ کوئی ادھر ریسکیو کا عملہ نہیں ہے، کوئی ادھر امدادی ٹیم نہیں آئی۔ اپنی مدد خود آپ کر رہے ہیں، اپنا سامان خود نکال رہے ہیں۔ ووٹ لینے والے گھر بیٹھے ہیں، ووٹ دینے والے ڈوب رہے ہیں۔ یہ پانی دونوں سائڈوں پہ آ چکا ہے، چارہ نہیں مل رہا۔ میرا مکان ڈگ پائے ہیں، میرا سائیں بیمار ہے، کوئی سانو وسائل نہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت۔ جانوروں کا چارہ بھی ختم۔ سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ متاثرین کی دہائی۔ حکومت کی جانب سے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش۔ امدادی کیمپس میں ضروری اشیاء کی فراہمی۔ پشاور 3 گھنٹے کی بارش سے پانی پانی۔ سڑکیں زیر آب۔ انڈر پاسز میں پانی جمع ہو جانے سے BRT سروس بھی معطل۔ بڈنی نالے میں پانی کی سطح بلند۔ 4 سدہ روڈ پر سردار کالونی میں گھروں میں پانی داخل۔ بنیر میں 5 گھنٹے تک طوفانی بارش۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ پیر بابا بازار میں تالاب کے مناظر۔ متعدد دکانوں اور گھروں کو نقصان۔ جمرود میں گھر کی چھت گر جانے سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ ملا گوری میں گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہر قسم کے حالات کے لیے مقابلے کے لیے الرٹ، کئی مقامات پر پھنسے افراد کو فوری ریسکیو کر لیا۔ پنجاب حکومت کی لاہور میں کوئی خیمہ بستی موجود نہیں، فلاحی ادارے اپنے کیمپس میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے، مشکل وقت میں بھی فساد پارٹی پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی تنقید، ڈی جی پی ڈی ایم اے کو دفتر کے بجائے فیلڈ میں اترنے کا مشورہ، کالا باغ ڈیم کی حمایت کرنے پر علی امین گنڈا پور کی تعریف۔ سندھ حکومت کی ممکنہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی تیاریاں، 36 مقامات حساس قرار، سکھر ڈویژن میں 155 ریلیف کیمپس قائم۔ میئر سکھر ارسلان شیخ کا کہنا ہے کسی بیراج کو کوئی خطرہ نہیں، تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے، سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، سنگین صورتحال کے باوجود سما کی سب سے بڑی اور نان سٹاپ کوریج جاری، مشکل حالات کے باوجود سما ٹیم دور دراز علاقوں میں موجود، مصیبت میں گھرے لوگوں کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغان شہریوں کو پاکستانی شہریت دینے کا مطالبہ، سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کئی افغان باشندے شہریت ملنے پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان لا سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے مذاکرات ہوئے تو بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوں گے، مولانا نے ہماری پارٹی کو مصروف کیا، وہ اپنا فائدہ چاہتے تھے۔ آئین و قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اپوزیشن اراکین کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، پارلیمنٹ کے باہر ہی اپنی اسمبلی لگا لی۔ سب سے پہلے سیلاب پر بات ہوگی، اسد قیصر کا مطالبہ، بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ حکومت اور اسپیکر نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کر کے پارلیمان سے نکال دیا گیا، اب احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں۔ ڈیموں کی بحث بلا وجہ چھیڑی گئی، بتایا جائے راوی، ستلج اور چناب پر ڈیم کہاں بن سکتا ہے؟ پہلے پانی کا بہاؤ ہوتا تھا، اب پانی راستوں میں رکتا ہے جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی تنقید، ندیم افضل چند نے کہا سیلاب متاثرین کو براہ راست امدادی رقوم دی جائیں، حکومت تحصیل یا ضلع کونسل کو فنڈز دے کر لوٹ مار کا دروازہ نہ کھولے۔ شہید بھٹو کی نشانی ہونے کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا گیا، پرانے ادارے بند کر کے سی سی ڈی جیسے ادارے بنائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گورنر بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک کے حکام سے ملاقات، پینڈا بانڈز کے اجراء اور پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت، دونوں بینکس کی پینڈا بانڈز کے اجراء میں مکمل تعاون کی یقین دہانی، پہلے مرحلے میں 3 کروڑ ڈالر تک پینڈا بانڈز کا اجراء کیا جائے گا۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، جاں بحق افراد کی تعداد 1124 ہو گئی، 3500 سے زائد زخمی، امدادی سرگرمیاں جاری، طالبان حکام کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل، یو اے ای میں مقیم افغان بزنس مین کا 50 کروڑ افغانی امداد کا اعلان۔ برطانیہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر قائم، اقدام حماس کے لیے انعام ہے نہ اسرائیل کے لیے خطرہ، 2 ریاستی حل مشترکہ عالمی موقف ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پارلیمنٹ سے خطاب، اسرائیل سے جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ، بیلجیم کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان، اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد، فلسطینی صدر غزہ کا انتظام عرب یا بین الاقوامی شراکت داروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار، غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ ستمبر شاندار فتح کی یادگار، دوسرے روز بھی مکار دشمن کی پٹائی، بھارتی افواج کے ٹھکانوں اور تنصیبات پر حملے، سونامرگ کے قریب ایک بھارتی پلاٹون کا مکمل صفایا، پاک فوج کی چھمب میں مشرق کی جانب پیش قدمی، 15 ٹینک قبضے میں لے لیے، 150 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا۔ 3 ملکی سیریز کے فائنل میں جگہ بنانے کا مشن، پاکستان اپنا تیسرا میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گا، قومی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست، آج میچ جیتا تو فائنل میں سیٹ کنفرم ہو جائے گی۔ پاکستان نے پہلے میچ میں افغانستان اور دوسرے میچ میں یو اے ای کو ہرایا تھا۔
اور 45 سال کی وینس ولیمز اور 22 سال کی لیلا فرنینڈس کی جوڑی یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. روس اور چائنا کی پلیئرز کی جوڑی کو شکست دی. ویمن سنگلز میں امریکہ کی ایمینڈا ٹاپ 8 میں پہنچ گئیں. برازیل کی مایا کو زیر کیا.